مقدس کے نام سے۔ قدوس 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 خداوند خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو پرویز مسیح کا سلام۔ دوستو، کیا حال ہے؟ خداوند خدا میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عہد نامہ جدید کی کتاب غلطیوں باب 3 آیت 13 پر بات کریں گے۔ اس آیت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان کے مفصل جواب دینے سے پہلے میں مختصر جواب دے دوں تاکہ ہر کسی کی دلچسپی بنی رہے، کوئی بھی یہ سوچ کر اکتا نہ جائے کہ اعتراضات کے اصل جواب نہ جانے کہاں پر ہیں اور نہ جانے کیسے ہیں۔ اس آیت مقدسہ پر 2 اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک مقدس و مبارک ہستی کو لعنتی کہا گیا ہے۔ اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہاں لعنتی کا مطلب ہے فانی بنا۔ یہاں لعنتی بنا کا مطلب ہے فانی بنا، اور شریعت کی لعنت سے چھڑایا کا مطلب ہے فنا کے قبضہ سے چھڑایا جو شریعت کی روح سے تھا۔ مثلا رومیو 8 باب آیت 20 تا 23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے بالغ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس بیان میں مخلوقات کے فنا کے قبضہ میں کر دیے جانے کا ذکر ہے، اور عبرانیوں باب 2 آیت 14 میں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ تو اس آیت میں خداوند یسوع کے فانیوں کی صورت میں شریک ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ خداوند یسوع آسمانی ہستی تھا اور زمینی ہستی بن گیا، جیسا کہ فلپیو باب 2 آیت 5 تا 8 میں ذکر ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور زمین وہ ہے جو گناہ کے سبب سے لعنتی ہو گئی تھی، جیسا کہ پیدائش باب 3 آیت 17 تا 19 میں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی،
تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اس لیے جو خاکی بنے گا اور خاک میں لوٹ جائے گا وہ لعنتی بمعنی فانی ہی ہوگا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں شریعت الہی کو لعنتی کہا گیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ شریعت لعنتی ہے، اس میں شریعت کو لعنتی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے شریعت کی لعنت، جیسے کہا جاتا ہے اللہ کی لعنت۔ اب آتے ہیں مفصل جوابات کی۔ طرف۔ تو پہلے اعتراض کا مفصل جواب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی سب لوگ کل نفوس قدر کرتے ہوں۔ اچھی سے اچھی شے کی بھی اگر 90-95 نفوس قدر کرتے ہیں تو 5-10 حقارت بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نوع انسان مین کائنڈ کے لیے موت کا دکھ اٹھایا ہے، اس کی قربانی کی اور پرسنز قدر ہی کرتے ہوں، کوئی بھی حقارت یا بے قدری نہ کرتا ہو۔ خداوند یسوع ناصری نے پوری نوع انسان کے لیے، سب انسانوں کے لیے موت کا دکھ اٹھایا تاکہ سب کو موت کے بند سے، فنا کے قبضہ سے چھڑائے، سب کی قیامت کو ممکن سے لازم بنائے، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں باب 15 آیت 21 میں لکھا ہے، آیت 21 میں لکھا ہے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور عقل سلیم کامن ریزن اس کو مانتی ہے کہ موت اور ہمیشہ کی زندگی انسان کے اندر خلق نہیں کی گئی تھی، جیسے دل گردے انسان کے اندر خلق کیے گئے تھے، بلکہ موت اور ابدی زندگی انسان کی ذات سے، اس کے وجود سے باہر پیدا کی گئی تھی، جیسے اناج وغیرہ اور زہریلی چیزیں انسان کی ذات کے باہر پیدا کی گئی تھیں۔ اور انسان کی ہمیشہ کی زندگی یا موت اس کے اقتباس پر اقتصاب سے مشروع تھی، گناہ کی مزدوری سے مشروع تھی۔ انسان نے یہ لینی تھی تو اس کو ملنی تھی، جیسے اناج وغیرہ اور زہریلی چیزیں انسان کے اقتصاب سے مشروط ہیں، وہ ان میں سے کسی کو لیتا ہے تو اس کو ملتی ہے۔ انسان نے خدا کی فرما برداری کر کے ہمیشہ کی زندگی کمانی یا نافرمانی کر کے ہمیشہ کی زندگی گنوانی تھی۔ خالق کائنات نے اس کو آگاہ بھی کر دیا تھا، جیسا کہ پیدائش باب 2 آیت 16 تا 17 میں لکھا ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ مگر انسان نے خدا کی اس بات کو یاد نہ رکھا اور فرما برداری نہ کی، بلکہ نافرمانی کی اور غیر فانی سے فانی بن گیا۔
بس چونکہ موت و فنا انسان کی نافرمانی کے سبب سے آئی تھی، اس لیے اس سے نجات فرما برداری کے سبب سے آنی تھی۔ اس سے نجات کے لیے فرما برداری ضروری و لازمی تھی، اور جس طرح کے انسان نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اسی طرح کے انسان کی فرما برداری سے آنی تھی۔ ابدی زندگی کے لالچ میں نافرمانی کی تھی، تو زندگی کے لالچ سے پاک فرما برداری چاہیے تھی۔ آسمانی زندگی جیسی زندگی کے لیے آسمانی طرز کی فرما برداری چاہیے تھی۔ ازل کا تقاضا پورا ہونا ضروری تھا، اور وہ فرما برداری خداوند یسوع نے کی، جیسا کہ فلپیو باب 2 آیت 8 میں لکھا ہے، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ چونکہ اس فرما برداری مسیح کے کئی پہلو ہیں، کئی ڈائمینشن ہیں، اس لیے عہد نامہ جدید میں اس کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ انہی بیانات میں سے ایک بیان میں لعنتی بنا کے الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ غلطیوں باب 3 آیت 13 میں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، چونکہ بائبل مقدس میں لعنت کی کئی قسمیں مذکور ہیں، اس لیے اگر ایک آیت کہتی ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تو ایک دوسری آیت پہلا کرنتھیوں باب 12 آیت 3 میں 3 کہتی ہے، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ چونکہ مسیح خداوند سے متعلق یہ 2 قسمیں ہیں، اس لیے مسیحیوں نے لعنتی اور ملعون 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 2، عہد نامہ جدید میں اس کے متبادل الفاظ بھی آئے ہیں، چنانچہ عبرانیوں 12 باب آیت 2 میں ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر رسول یہاں پر کومل کلامی کر سکتا تھا تو وہاں پر بھی کر سکتا تھا، مگر اس قربانی کی پوری عظمت و حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک جگہ ان الفاظ کا آنا ضروری تھا، اسی لیے ایک جگہ آئے ہیں۔ نمبر 3، جیسے احمدیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ میری یہ بات تو الہامی ہے اور یہ بات میرا ذاتی اجتہاد ہے، اور ان کے پیرو بھی کہتے ہیں، ویسے مسیحیوں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ بات الہامی نہیں ہے، یہ تو پولس رسول کا اجتہاد ہے، بلکہ مسیحیوں نے ہمیشہ اس کو بھی دیگر باتوں کی طرح الہامی مانا ہے۔ نمبر 4، لفظ لعنتی خواہ کسی بھی قسم میں آیا ہو، مبارک کا متضاد ہی ہوتا ہے، اس لیے جب یہ مسیح خداوند کے لیے آیا ہے تو صرف ایک بار آیا ہے، بار بار نہیں، یعنی یہ ایک حقیقت و کیفیت کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ دہرانے،
ورد کرنے کے لیے، اس لیے اس کا ورد کرنا بلا ضرورت ذکر کرنا توہین مسیح ہے۔ جیسے کوئی کسی کو بچانے کے لیے مرا ہو تو اس کے لیے لفظ مرا ہوا حقیقت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے استعمال کرنا اس کی قدر کرنا ہوتا ہے، اور بیجا استعمال کرنا، بار بار استعمال کرنا اس کی بے ادبی و بے قدری کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ چار باتیں جو ایک حقیقت پسند کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ غلطیوں باب 3 آیت 13 میں تو خداوند یسوع کی بے مثال و عظیم ترین قربانی کا ذکر کرتی ہے، بتاتی ہے کہ وہ ایسا نوع انسان کے لیے بنا، مگر بہت سارے لوگ اس بے مثال اور عظیم ترین قربانی کی عظیم ترین قربانی کی قدر کرنے کی بجائے بے قدری و حقارت کرتے ہیں، یا پوری اور صحیح قدر کرنے کی بجائے اس کی کم قدری کرتے ہیں۔ کچھ تو اس قربانی کو ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرتے ہیں، اس بیان پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو شان مسیح کے منافی قرار دیتے ہیں۔ یعنی کچھ تو بائبل مقدس کے عقیدت مند نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے اس کا صحیح و سچا مطلب بگاڑتے ہیں، اور کچھ اعتراض سے ڈر کر اس سے بچنے کے لیے اس کا صحیح و سچا مطلب بگاڑتے ہیں۔ ایسا کرنے والے 3 گروہ ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا پہلے نمبر وار جائزہ لیتے ہیں، بعد میں اس آیت مقدسہ کے صحیح و سچے مطلب کے ثبوت دیں گے۔ جو لوگ اعتراض کرنے کے لیے مطلب بگاڑتے ہیں ان میں احمدیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی سر فہرست ہیں۔ وہ یہ کام اپنی کئی کتابوں مثلا مسیح ہندوستان میں یعنی روحانی خزائن جلد 15 صفحات 17 تا 18، سراج منیر یعنی خزائن جلد 12 صفحات 64 تا 65، اور تحفہ کیسریہ یعنی خزائن جلد 12 صفحہ 275 میں کرتے ہیں۔ کتاب مسیح ہندوستان میں لکھتے ہیں، ماسوائے اس کے صلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لیے بھی ضروری تھا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے، اور لعنت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو عیسیٰ مسیح جیسے برگزیدہ پر ایک دم کے لیے بھی تجویز کرنا سخت ظلم اور ناانصافی ہے، بلکہ بااتفاق تمام اہل زبان لعنت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے، اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرا اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرا ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو، اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے، اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے، اور اس میں اور خدا میں باہم بغض و نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔
غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے، اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے۔ غور کیجئے، یہ صرف ایک لفظ لعنتی کی تعریف ہے۔ پھر اہل علم جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ تعریف خلاف حقیقت اور معاندت یعنی مسیحیت کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے، اور پھر مرزا صاحب کے بہت سارے متضاد بیانات کی طرح یہ بھی دوسرے بیانوں سے متضاد ہے۔ اس تعریف کے خلاف حقیقت اور معاندت پر مبنی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ یہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔ مثلا نمبر 1، جامعیت کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ عربستان میں دہریے ایتھیسٹ بھی رہتے تھے۔ سورۃ الجاثیہ آیت 24 میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور وہ بولے یہ نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، دہر۔ تو لازماً یہ دہریے الفاظ لعنت اور لعین بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ پس جس حال میں کہ یہ خدا ہی کو نہیں مانتے تھے تو یہ لعین لعنتی کو خدا کی محبت وغیرہ سے دور کیوں کر مانتے ہوں گے۔ نمبر 2، اشتراک لفظی کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ حبوط شیطان کے لیے بھی آیا ہے اور باب آدم کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن کی سورۃ الاعراف 13 میں آیت 13 میں شیطان کے لیے آیا ہے، اور اعراف آیت 24 میں باب آدم کے لیے آیا ہے۔ یہاں تک کہ لفظ گواہ شیطان کے لیے بھی آیا ہے اور باب آدم کے لیے بھی آیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت 39 میں شیطان کے لیے آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ آیت 121 میں باب آدم کے لیے آیا ہے۔ اس کے باوجود وہ دونوں شیطان اور باب آدم ایک جیسے نہیں ہیں، اور مرزا صاحب کے اس بیان کے دوسرے بیانوں سے متضاد یعنی متعارض ہونے کے ثبوت یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ اس بیان کے حاشیہ میں تو لکھتے ہیں، اور دیکھو کتب لغت لسان العرب، صحاح جوہری، قاموس تاج العروس وغیرہ، اور اپنی ایک دوسری کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یعنی خزائن جلد 5 صفحہ 137 پر لکھتے ہیں ان کتب لغت کو قرآن کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے۔ غور کیجئے، جب بائبل المقدس میں آئے لفظ کی تعریف کرنی تھی تو ان کتب لغت کی بات گویا قرآن کا حکم تھی، مگر جب غیر بائبل کی بات کرنی تھی تو ان کی بات قرآن کا حکم نہیں تھی۔ یعنی دوہرا معیار، اپنے لیے پیمانے اور دوسروں کے لیے اور۔ نمبر 2، مرزا صاحب اپنے اس بیان میں تو کہتے ہیں ماں سوائے اس کے صلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لیے ضروری تھا کہ کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے،
اور اپنی ایک دوسری کتاب تریاق القلوب میں یعنی خزائن جلد 15 صفحات 498 499 پر لکھتے ہیں، اور میں چونکہ مسیح موعود ہوں اس لیے حضرت مسیح کی عادت کا رنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے۔ وہ خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا اور مرہم عیسیٰ نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظیر میں ان کو پہنچا دیا۔ سو انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا اور اس پر چڑھ گئے، جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے، سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے، اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے، اور دوسرے بیان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا اور اس پر چڑھ گئے۔ ظاہر ہے کہ جس پر چڑھنے سے کوئی لعنتی یعنی خدا کا دشمن ہوتا ہے، اس کو پیار کرنے سے مخلوق خدا کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ جس پر چڑھنا خدا سے ہر طرح کے تعلق مہر و وفا کو توڑ دیتا ہے، اس پر چڑھنے میں مخلوق خدا کی بھلائی نہیں ہوتی ہے، اور جو کام کرنے سے مخلوق خدا کا بھلا ہوتا ہے اس کے کرنے پر خدا سے ہر طرح کا تعلق مہر و وفا نہیں ٹوٹتا ہے۔ مگر مرزا صاحب کا الہام ان دونوں کا واقع ہونا بیان کرتا ہے، ان دونوں کو جمع کرتا ہے۔ محترم صاحب نے تو اتنی لمبی تقریر کرنے کے باوجود الفاظ لعنت و لعنتی کے صحیح معنی و مطلب نہیں بتائے ہیں، مگر ہم بتاتے ہیں۔ لفظ لعنت کا لغوی معنی ہے خیر سے دوری، اور یہ برکت کا متضاد ہے۔ جیسے نرمی اور سختی، نیکی اور بدی وغیرہ وغیرہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ویسے ہی برکت اور لعنت ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جب کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس میں مبارک یعنی برکت والا ہوتا ہے، اور جب وہ نعمت و خیر نہیں رہتی ہے تو اس میں لعنتی یعنی خیر و نعمت سے دور ہوتا ہے۔ بس جس طرح کے خیر سے دوری ہوگی اسی طرح کی وہ لعنت ہوگی، یعنی ہر لعنت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے بلکہ طرح طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ جس کے چہرے پر چھائیاں پڑی ہوں اس کو تانا دینے والے کہہ دیتے ہیں کہ تیرے منہ پر تو لعنت پڑی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرے چہرے سے تو صحت دور ہو گئی ہے۔ اور آیت زیر بحث میں مذکور لعنت کا تعلق نعمت حیات کی دوری سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا تعلق باغ عدن کی نعمت حیات کی دوری سے ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو پہلے صرف برکت دی تھی۔ پیدائش باب 1 آیت 27 تا 28 میں ذکر ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نار و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اس وجہ سے انسان کے پاس صرف بڑھنے پھلنے کی نعمت تھی، گھٹنے مرنے کی لعنت نہ تھی۔ اگر انسان برکت والا ہی رہتا تو بڑھتا جاتا،
مگر جب اس نے اس حکم کے باوجود کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، خدا کا منع کیا ہوا پھل کھا لیا، تو وہ نرے بڑھنے پھلنے کی نعمت سے دور ہو گیا اور مرنے والا بھی بن گیا، غیر فانی سے فانی بن گیا، نری برکت والا نہ رہا، لعنت والا بھی بن گیا۔ اور چونکہ فانی انسان کی نجات کے لیے خداوند یسوع بھی فانی بن گیا، اس لیے ملہم رسول نے فرمایا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی یعنی فانی بنا۔ یہ ہے لفظ لعنتی کا صحیح معنی اور صحیح مطلب، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ غلط و باطل ہے، اس کی نہ تو لغت سے تائید و تصدیق ہوتی ہے اور نہ ہی بائبل مقدس سے۔ یہاں پر مرزا صاحب کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں اور ان گروہوں کی بات شروع کرتے ہیں جو عقیدت مند ہونے کی وجہ سے مذکورہ بالا اعتراض سے ڈر کر اس سے بچنے کے لیے آیت مقدسہ کا مطلب بگاڑتے ہیں، اس بے مثال اور عظیم ترین قربانی کی پوری قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان عقیدت مندوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع عقیدت و ایمان والوں کے اعتبار سے تو خدا کا مقبول و مبارک بنا، مگر مخالفین کے اعتراض سے لعنتی بنا۔ جیسے وطن کے لیے جان دینے والا شخص اپنے ہم وطنوں کے اعتبار سے تو شہید ہوتا ہے، مگر مخالف وطن والوں کے اعتبار سے بری موت مرا ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی انسان ہوتا ہے، مگر ایک کے اعتبار سے جنتی ہوتا ہے اور ایک کے اعتبار سے جہنمی۔ اس مطلب کو معنی اعتباری کہتے ہیں، اور یہ مطلب آیت حاضہ کے منافی ہے، کیونکہ آیت حاضہ معنی اعتباری نہیں بلکہ معنی حقیقی دیتی ہے۔ یعنی یہ آیت نہیں کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مخالفوں کے اعتبار سے ایسا بنا، بلکہ یہ کہتی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے ایسا بنا، اور ظاہر ہے کہ شریعت خدا میں اور بندگان خدا میں منافات نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہوتے ہیں۔ جو شریعت خدا کے اعتبار سے لعنتی ہے وہ بندگان خدا کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ویسے تو خداوند یسوع لعنتی نہیں بنا، مگر مشاکلت کی وجہ سے اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو واقعتاً لعنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کو تو کوئی جرم کر کے قید میں جاتا ہے اور قیدی کہلاتا ہے، اور ایک شخص بے گناہ ہوتے ہوئے قید میں جاتا ہے اور قیدی کہلاتا ہے، تو ان دونوں کا کام ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، مگر جگہ ایک جیسی ہونے کی وجہ سے نام بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ مطلب بھی پاک کلام کے منافی ہے، کیونکہ خداوند یسوع ہم انسانوں کا عوضی بنا۔ اگر ہم حقیقت میں لعنتی تھے تو اس لعنت سے چھڑانے کے لیے وہ حقیقت میں ہم جیسا بنا۔ جب کیفیت و حالت حقیقی ہے تو اس کو اعتباری و مشاکلت مان کر کیا ہم کفارۃ المسیح کی صحیح اور پوری قدر کر سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں آئے گا، چونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
تو اب اور ثابت کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فانی بنا، یعنی آیت ہاذا کا مطلب یہ ہے، یہ یوں ریفریز ہوگی، مسیح جو ہمارے لیے فانی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی فنا سے، سزا سے چھڑایا۔ کیونکہ جیسا کہ پیدائش باب 3 آیت 17 تا 19 میں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اس لعنتی زمین سے ہے اور اس میں پھر لوٹ جاتا ہے، اس لیے لعنتی ہے۔ چونکہ ہر فنا پذیر و زوال پذیر، ہر زیر مماد لعنتی ہے، اور خداوند مسیح ہمارے لیے زیر مماد بنا، فانی بنا، اس لیے کہا گیا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ بروئے اصول اگر یہاں لعنتی بنا کا مطلب فانی بنا، زیر مماد بنا نہیں ہے، تو خداوند یسوع سب کا نجات دہندہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں لعنتی بنا کا مطلب اونچے پر لٹکائے جانے کا سزاوار بنا ہے، تو وہ ان کا نجات دہندہ بنا ہے جو اونچے پر لٹکائے جانے کے سزاوار تھے، ان کا عوضی بنا، نہ کہ سب کا، کیونکہ سب انسان شریعت کی اس لعنت کے ماتحت نہیں ہیں جس سے کوئی لکڑی پر لٹکائے جانے کا سزاوار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سب کا نجات دہندہ بنا ہے تو وہ سب کا عوضی بنا۔ جو کچھ ہم تھے خداوند یسوع وہی کچھ بنا، جیسا کہ لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کیونکہ ہم فنا کے قبضہ میں تھے، جیسا کہ ہم مختصر جواب میں ثابت کر آئے ہیں، اور مسیح خداوند آسمانی ہستی تھا، مگر وہ ہماری طرح گوشت اور خون میں شریک ہوا، اس لیے جو کچھ ہم تھے وہ ہمارے لیے وہی کچھ بنا۔ ظاہر ہے کہ ہم جو شریعت کی لعنت کے ماتحت تھے، وہ لعنتی بمعنی واجب القتل نہیں تھے، بلکہ لعنتی بمعنی فانی تھے، اور مسیح خداوند ہم سب کا ہم شکل بنا، جیسا کہ عبرانیوں باب 2 آیت 14 میں لکھا ہے۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح اس میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ وہ ہم سب کا ہم شکل بنا تاکہ ہم اس کے ہم شکل بن سکیں۔ چنانچہ پہلا کرنتھیوں 15 باب آیت 49 میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا صحیح و سچا مطلب۔ اس کو سمجھنے میں مشکل پیش اس لیے آتی ہے کہ اس آیت نے کتاب پیدائش کا حوالہ نہیں دیا ہے، جس کے مطابق جن سے موت لعنت ہے، بلکہ کتاب استثناء کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق نوع موت لعنت ہے۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے
کہ جس طرح کسی مذہب میں شراب کی ایک نوع ایک قسم حرام ثابت ہو جائے تو اس کی جنس اس کی ساری اقسام ہی حرام ثابت ہو جاتی ہیں، ویسے ہی الہی سزا کے طور پر ملی موت کی ایک قسم لعنت ثابت ہو جائے تو اس سزا کے طور پر ملی موت کی تمام اقسام ہی لعنت ثابت ہو جاتی ہیں، یعنی جس کا جز جیسا ثابت ہوتا ہے اس کا کل بھی ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ ایک ہے جنس موت اور ایک ہے انواع موت، جیسے طبعی موت، حادثاتی موت، وبائی موت، سزائے موت۔ تو موت کی جون سی نوع و قسم کیوں نہ ہو، وہ موت ہی ہوتی ہے۔ مرنے والا خواہ جیسے بھی مرا ہو وہ خاک میں لوٹ جاتا ہے، یعنی زمین انسان کے گناہ کے سبب سے لعنتی ہوئی، اور انسان خواہ وہ جون سی موت مرا ہو اس لعنتی زمین میں لوٹ جاتا ہے، لہذا ہر مرنے والا لعنتی ہوتا ہے۔ اس لیے پولس رسول نے جنس موت کی حقیقت بتانے کے لیے نوع موت کا حوالہ دیا ہے۔ وہ یہ سب علم المنطق و علم البلاغت کے مطابق ہے، تاہم نہایت ثقیل فہم، نہایت مشکل ہے، کیونکہ ایک تو سب پڑھنے والے ان علوم کو نہیں جانتے ہیں، دوسرے جو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور و خوض نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بروئے بائبل یسوع مسیح سب انسانوں کا عوضی بنا، اس لیے وہ ان معنوں میں لعنتی بنا جن معنوں میں سب انسان لعنتی ہیں، ورنہ وہ سب کا نجات دہندہ نہ بنا۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ پولس رسول نے صرف اس ایک جگہ پر ہی ایسا نہیں کیا ہے بلکہ کئی اور جگہوں پر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول رومیو باب 3 آیت 9 تا 18 میں لکھتا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے متحد ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ یہاں بھی رسول نے جن سے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نوع گناہ کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ یہاں رسول نے زبور 14 آیت 1 تا 3 کا حوالہ دیا ہے۔ اسی زبور میں یعنی اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے، کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ یعنی یہاں پولس رسول نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جیسے غیر اہل شریعت گناہ گار ہیں، ویسے ہی اہل شریعت بھی کسی نہ کسی گناہ کے مرتکب ہیں، سب کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے، صرف ان اہل شریعت کا حوالہ دیا ہے جو ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں۔ اسی طرح رومیو باب 3 آیت 5 میں ہے، اگر ہماری ناراضگی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے؟ اور رومیو باب 3 آیت 7 میں ہے،
اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ یہاں بھی رسول نے پہلے کل کی بات کی، لفظ ہماری استعمال کیا، اور بعد میں جز کی بات کی، لفظ میں استعمال کیا۔ سو ان سب باتوں سے واضح ہوا کہ یہ پولس رسول کا اسلوب بیان ہے۔ اور جو معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو لکھا ہے شریعت کی لعنت سے، یہ شریعت کو لعنتی کہا گیا ہے، ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض محض حقائق دشمنی ہے، کیونکہ اس کا کسی بھی طرح یہ مطلب نہیں نکلتا ہے۔ مثلا اگر شریعت کی لعنت کو شریعتی لعنت بھی بنا دیں تو پھر بھی یہ زیادہ سے زیادہ ایسے بنے گا جیسے کہیں لکھا ہو اسلام کی کتاب، تو اس کو اسلامی کتاب بنا دیں، یعنی اس کا وہ مطلب نہیں بنے گا، اس کی اضافت کو متصل کریں یا منفصل کریں۔ پھر جس طرح یہاں الفاظ آئے ہیں، شریعت کی لعنت، تو قرآن میں الفاظ ہیں اللہ کی لعنت، شریعت کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ چنانچہ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی ظالموں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو اس کا وہ مطلب اخذ نہیں کیا جاتا جو شریعت کی لعنت کے الفاظ کا اخذ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف اور حقائق پسندی ہے؟ نہیں میرے پیارو، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے۔ اس کو حقیقت پسندی سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، خود فریبی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے، زندہ اور حقیقی خدا سب کو حقیقت پسند اور خداوند یسوع کے داہنی طرف والا بنائے، آمین۔